سر دعا تو ہم نے گھر میں بھی بہت کی، جیسے آپ نے فرمایا جی کہ مجھے آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں وہیں پر دعا کرتا، لیکن میرا خیال ہے کہ نیک لوگوں کی جماعت میں فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، اور جب دعا مانگی جاتی ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اور اس کی قبولیت کی پاسبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ماشاء تو اللہ۔ یہ ذہن میں آیا، اور اسی وجہ سے یہ ایکچولی آپ کی ویڈیوز میری بیگم نے ڈھونڈی، پھر انہوں نے مجھے بتایا، اور پھر ہم نے یہ سوچا کہ ان برخوردار سے زیادہ کوئی اور ہمارا اس وقت محسن نہیں ہو سکتا۔ ان سے ریکویسٹ کی، ان سے درخواست کی کہ کسی طریقے سے ہمیں وہاں پر ایک دفعہ ملنے کی اجازت لے کر دے۔ اللہ معاف کرے، میں گناہ گار آپ سے۔ آپ خود کیا کرتے رہے ہیں؟ میں چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ رہا ہوں، کراچی میں رہا ہوں زیادہ تر 30-35 سال۔ جی۔ بچوں کی جتنی میں براٹ اپ میں کوشش کر سکتا تھا بہتری کی، اس سے میں مطمئن بھی رہا، لیکن ان کے مقدر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے اب کچھ پریشانیاں ہیں، اور آخر میں ابھی بھی کوئی خاص پریشانی آئی ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور خصوصی دعا کے لیے درخواست کروں، نہ جانے کس نیک وقت کی دعا میری زندگی کی آسانیاں لے آئے، بس اسی لیے حاضر ہوا۔ ماں باپ سے زیادہ تو کسی کی دعا نہیں ہوتی، سب سے بڑے ولی اللہ ماں باپ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی بھی دیوانے مستانے یہاں کئی بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کی بھی لگ جائے گی، گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے وہ رب ہے نا۔ گناہ گار تو میں تو کوئی نہیں، انشاءاللہ دعا تو کرتے ہیں ہم، آپ آئے ہیں تو اس نے دعا تو وہی قبول کرتا ہے، باقی اللہ نے مل بیٹھنے کا ایک بہانہ بنا دیا۔ تو خالد، آپ کا نام خالد چشتی صاحب، یہ آپ کے شاگرد کیسے ہیں؟ میرے شاگرد ہیں۔ ہاں جی۔ میں شروع میں میں نے کچھ عرصہ ٹیچنگ کی، تو اس وقت یہ اسکول میں پڑھتے تھے اور یہ بہت ہونہار تھے، تو مجھے لگا کہ یہ انشاءاللہ کسی دن اس کا مقدر کا ستارہ بہت چمکے گا، تو میں ان کے ساتھ خصوصی شفقت ہوا کرتی تھی میری جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی مؤدب اور بہت ہی اچھا انسان بنایا ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ان پر بہت زیادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید اپنی عنایات سے نوازے اور ان پر اپنا فضل رکھے، ان کو دین اور دنیا کی جتنی آسانیاں ہیں وہ عطا فرمائے۔ ہمیشہ اس بچے کے لیے میری دعا نکلتی ہے، اور یہ بچہ ہمیشہ میرے کام آتا ہے۔ جب میں کبھی مشکل میں ہوتا ہوں میں اس بچے کو ہیلپ کے لیے بلاتا ہوں، اور یہ مجھے ویلکم کر کے آ جاتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا، میں نے بہت کوشش کی، میں نے کہا کہ میں خود وہاں پہنچ جاؤں گا، آپ نے مجھے ان سے ایڈریس لے کر دے دیا ہے، اپائنٹمنٹ دے دی ہے، انہوں نے کہا نہیں میں خود آپ کو لے کر جاؤں گا، تو یہ مجھے وہاں سے پھر خود لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں بہت خوشیاں عطا کرے، بہت صحت والی زندگی عطا کرے، بس اس کے لیے دعا نکلتی ہے، اور اپنی دعاؤں کے لیے میں آپ لوگوں کے پاس سب کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ استاد خود چلتی پھرتی دعا ہوتی ہے، اور میرے والد صاحب بھی استاد تھے، میں شاگرد ہوں، لیکن ایسا نہیں جس طرح کہ ماشاءاللہ یہ شاگرد ہیں، پورے پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے یہ ایک ایسی مثال ہے، میرے مطلب چلتی پھرتی ایک مثال بن گئی، سب سامنے آ گئی۔ پرانے زمانے میں شاید اس طرح کی کامن باتیں ہوتی ہوں گی، لیکن آج کل کے دور میں ایسا شاگرد جو 50 سال بعد بھی اپنے استاد کی خدمت کے لیے اس نے استاد کو بھی یاد رکھا ہوا ہے، استاد کا بھی یہ کانفیڈنس ہے کہ اس نے وہاں سے فون کیا ہے، پھر وہ لاری اڈے چلا گیا، وہ لے بھی آیا ہے، اور یہ تابعداری جو ہے، یہ اس طرح کے شاگرد تو بڑے استادوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ تو استاد بھی کوئی عظیم ہوگا جس کو اللہ نے کوئی ایسا شاگرد دیا ہے۔ یہ ماشاءاللہ پاکستان سے ان کی اتنی محبت ہے کہ قائد اعظم پر انہوں نے جو ریسرچ ورک کیا ہے، میرے خیال میں پاکستان میں شاید کسی نے اتنا ریسرچ ورک نہیں کیا، جنہوں نے قائد اعظم کے بارے میں بہت ہی جامع ریسرچ ورک ہے۔ کبھی اگر آپ ان کو موقع دیں گے تو میرے خیال میں یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ ماشاءاللہ۔